بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے دنیا میرے آگے اور میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ مشتاق صاحب، آج میری بڑی ہی خواہش تھی کہ ہم آج کا پورا پروگرام فوکس کریں کہ ماشاءاللہ امریکہ گئے تھے ہمارے بڑے بڑے لوگ اسٹریٹجک ڈائلاگ کرنے، ہم لے کر کیا آئے ہیں، اور بڑی میں نے اس کے اپنے طور پر کوئی نئے پہلو میرے ذہن میں تھے جو میں آج ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا۔ لیکن بھیا، صبح ہوتے ہی جو پہلی خبر سننے کو ملتی ہے، بابا فرید گنج شکر پاک پتن والی بھائی صاحب، اب یہ کہ آپ کو جب میں نے یہ کہا کہ یار اس پہ کرنا ہے، آپ نے کہا جی آئی جی کو لے لیں، پولیس کو لے لیں، حکومت کا ورژن لے لیں۔ مشتاق، تم کب عقل کرو گے؟ ان کا ورژن لینے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بات طے ہو گئی ہے کہ مرکزی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، اس کی کوئی ول نہیں ہے ان دہشت گردوں کو ایڈریس کرنے کی۔ جہاں پر ان کی ول ہے، مجھے یہ بتاؤ، یہ اسلام آباد میں ڈپلومیٹک انکلیو ہے، یہاں پر کبھی دھماکہ ہوا ہے؟ امریکی سفارت خانہ ہے وہاں پہ، برطانوی سفارت خانہ، خدا کا شکر ہے نہیں ہوا، لیکن ول ہے۔ میریٹ پہ ہوا ہے، اس کے بعد سے ہو سکا ہے ابھی؟ یہ تم مارگلا روڈ پہ چلتے ہو میرے بھیا، اور F8 سے چیک پوسٹ شروع ہو جاتی ہیں، ہر طرح کا اہتمام کیا ہے ریڈ زون بنا کر ایوان صدر کو، وزیر اعظم ہاؤس کو بچانے کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ واقعات اس وقت تک قابو نہیں پائے جا سکتے ان پر جب تک کہ آپ کی ول نہ ہو۔ میں ریپیٹڈلی آپ کو کہتا رہتا ہوں، جب 9/11 کا ہوا، بش کو جو مرضی کہیں، امریکی انتظامیہ، امریکی صدر نے یہ کہا کہ یہ ہماری اقدار آپ کی بات نصرت صاحب بالکل ٹھیک ہے، لیکن مجھے دیکھیں ورژن لینے کا کوئی وہ اس لیے تھا کہ شاید کوئی اپ ڈیٹ آ جائے، لوگوں کو پکڑنے کی بات ہو جائے کوئی جو ہے نا وہ، لیکن وہ میں نے آئی جی پنجاب کا بھی وہ ایک ویسے ہی وہ آپ کو پتہ ہے، بالکل خوشخبری جلدی سنیں گے بھائی۔ ہمیں جناب ڈوگر صاحب، یعنی یہ بھی ڈوگر ہیں، بہرحال وہ ایک پہلے عدالت والے ڈوگر تھے، ایک ہمارے یہ بھی ڈوگر ہیں، آئی جی لگے ہوئے ہیں، لیکن ہر بار جب اس طرح کا واقعہ، یعنی داتا صاحب اس وقت بھی کہا کہ جی ہم آپ کو خوشخبری سنائیں گے، بھائی ہر ایک انسیڈنٹ کے بعد اگلے انسیڈنٹ، اگلا مزار ٹارگٹ ہو رہا ہے، اگلی مسجد ٹارگٹ ہو رہی ہے، اگلا کوئی مارکیٹ بازار ٹارگٹ ہو رہا ہے، اور ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اور ہمیں پھر مجھے نصرت صاحب ایک چیز سمجھ نہیں آتی، باقی سر ان کی کوئی ول نہیں ہے۔ یہ انہوں نے وہ اسٹیریو ٹائپ ایک ہے پرفارمنس بنایا ہوا ہے، اسپیشل برانچ نے بھی اور باقی جو ہماری ایجنسیز ہیں اور آئی بی نے بھی اور آئی ایس آئی نے بھی، کہ بھائی ٹھیک ہے اس میں 4 چیز ڈال کے نا، 4 مزار، 4 امپارٹنٹ کہ یہ ٹارگٹ ہو سکتا ہے، فیکس کر دیتے ہیں، لیکن اس فیکس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے نصرت صاحب۔ اگر عبداللہ شاہ غازی اور داتا دربار کے بعد بھی اگر ہم نے، اور دوسری طرف دیکھیں نا نصرت صاحب، اس کا ریئیکشن کیا ہو رہا ہے؟ ریئیکشن ہو رہا ہے، لوگ سیاست کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ اب آپ دیکھیں، بجائے یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی سیریس بات ہو یا اگر احتجاج بھی ہو تو وہ کوئی مذہبی رنگ اوڑے، اس کے اندر بھی صاحبزادہ فضل کریم صاحب جو ہے نا وہ سیاست کے اگلے بھائی داتا، سنا صحیح نا، ایک گزارش ہے کہ داتا صاحب پر حملہ ہوا، عبداللہ شاہ غازی صاحب کے مزار پر حملہ ہوا، بابا فرید گنج شکر کے مزار پر حملہ ہوا، اس میں کہاں پر یہ بات ہے کہ اگلی بار جو ہے آپ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ دیں؟ بس اس کے اندر مال لگ رہا ہے پارٹیوں کا، اور صاحبزادہ فضل کریم صاحب کے لیے کنونشن سینٹر بھی ہے، لاہور بھی ہے، کراچی بھی ہے، ٹکٹ بھی ہے، ساری چیزیں، اور وہ اس کے اندر یہ سیاست کر رہے ہیں کہ اگلی بار صرف جو ہے اس کا یہ سارے معاملات، اس کا جو لنک ہے وہ کیا ہے پنجاب میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے ساتھ، وہ ہم نہیں مال نہیں لگ رہا مجھے، یہ بتائیں۔ بالکل لگ رہا ہے، اور وہ لنک ہے وہ مرکزی حکومت اور اس کی ایجنسیاں دے رہی ہیں تاکہ یہ پروجیکٹ کیا جائے۔ صاحبزادہ فضل کریم، لیکن پھر اس کے باوجود اگر وہ جینون ہے نا تو آپ وہاں سے دیں، آپ شہر کے انتخابی نشان پہ الیکشن لڑ کے اس وقت اسمبلی کے اندر ہیں، بھیجیں وہاں پر، وہاں ریزائن کریں اور کہیں کہ میں نیا الیکشن لے کے، نئے الیکشن کے بعد آ کے اگر وہ یہ بتائیں کہ ہاں بھائی یہ مزاروں کے اوپر آپ احتجاج کریں، ہمارا دل دکھتا ہے، پورے عوام کا دل دکھتا ہے، لیکن اس کے اوپر سیاست نہ کریں نا کہ مجھے آپ ایم این اے بنائیں، 2-4 بندے میرے جتوائیں تاکہ میں کل جو ہے نا یہاں پر سیاسی بدماشی شروع کر دوں۔ اس وقت جو ہے تھوڑا سا میں یہ چاہ رہا تھا، پہلے دیکھو ہمارے بہت غلط ہو رہا ہے یار، میں نے تو
اب شہباز شریف صاحب ان کو چاہیے کہ ہر جگہ دیکھیں وہ کہتے کیا ہیں جی ہمارے پاس اتنا نہیں ہے جی، اتنی سیکیورٹی نہیں ہے، اتنی پولیس نہیں ہے. آپ والی بات ہے، جیو آر تو انہوں نے سارا وہ کیا، رائے ایونٹ سارا انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے. اب مزار جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. مشتاق منہا صاحب، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کی اسپیشل برانچ کا سربراہ آپ اس شخص کو بنائے جس کا انٹیلیجنس کا کوئی واسطہ نہیں تھا، وہ ایک زمانے میں اٹک جیل میں میاں صاحب کے ساتھ اچھے ذرا تمیز سے بات کر لیتا تھا، خیال کر لیتا تھا، اس کے بعد آپ اسے کربلا گام شاہ کی وجہ سے نکال دیں، ہو گئی بات. اس کے بعد آپ اسپیشل برانچ میں ایسے فکشن رائٹر بٹھا لیں جو بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ بادشاہ سلامت کو، میرے باس کو کیا چیز پسند آئے گی. تو پھر آپ رپورٹ تیار کرتے ہیں کہ گورنر پنجاب جو ہے ماشاءاللہ سلمان تاثیر، وہ کن ٹٹوں کے ساتھ انڈر ورلڈ والوں کے ساتھ مل کے خواجہ شریف صاحب چیف جسٹس کو بمپ کر رہے ہیں. یہ آپ کی اسپیشل برانچ جب اس طرح کی فکشنز، اس طرح کے امیجنیٹو کام کر سکے. بھائی صاحب، یہ پنجاب کی اسپیشل برانچ میں ٹوٹل 35 افراد ہوتے تھے انگریز کے زمانے میں، اور حضور افغانستان اور تاجکستان تک کی خبر رکھتے تھے. یہاں پہ یہ ہے کہ بھرتی ہو کے کرنا یہ ہے، اور انفیئر بات نہیں کرنی چاہیے. یس، لا اینڈ آرڈر صوبائی مسئلہ ہے، صوبائی حکومت اس کی ذمہ دار ہے، لیکن یہ ایک ویو جو ہے اس کے لیے ایک مرکزی سطح کا ادارہ چاہیے جس میں آئی بی کا انپٹ بھی ہو، آئی ایس آئی کا بھی ہو. نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل کہاں ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کے علاوہ کسی اور کو آپ سربراہ بنائیں گے اس کا تو وہ کام کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو آپ سیدھا سادہ ٹیلی ویژن پر جناب وزیر اعظم صاحب تشریف لائیں، انہیں کہیں کہ میں ڈی جی آئی ایس آئی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ یہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کے چیف زار بنے، آئی بی بھی ان کو رپورٹ کرے، اسپیشل برانچ بھی ان کو رپورٹ کرے. ڈیپ پینیٹریٹنگ ایجنٹس نے ایک طرف تو عالم یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہماری ایجنسیاں اتنی طاقتور ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں امریکنوں اگر تمہیں بات کرنی ہے طالبان سے تو ہم کرائیں گے، ہمارے بغیر نہیں ہوئے گا یارا. ایک طرف تو ماشاءاللہ اتنی ریچ، دوسری طرف آپ ابھی تک ڈیپ پینیٹریٹنگ ایجنٹس نہیں پیدا کر سکے. اور وہ ایک مرکزی ادارہ ہو، نہیں وہ ول کا اندازہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ ول کیسے آپ کو ابھی آپ کو اچھا آپ اب امریکہ کے دباؤ پہ فرض کر لیا گیا ہے. نہیں سنیں سیرن نصرت صاحب، اب کیا ہوگا جو آگے کی خبر بھی دیکھیں نا. مشتاق، اب آپ وزیرستان میں جا رہے ہیں، شمالی وزیرستان شمالی، نہیں نصرت صاحب وہ راستے سارے آتے ہیں ادھر. مجھے بات یہ ہے بچوں کو ماریں گے، امریکہ کے کہنے پہ ماریں گے، دہشت گردوں کو ماریں، بالکل ماریں، لیکن اوپر سے آپ بمبارمنٹ کرتے ہیں، نیچے کوئی تم اس طرح تم جواز دے رہے ہو. بابا فرید کے وہاں سے ڈرون حملے ہوتے ہیں یار، کہاں سے اوپر سے وہاں پر آپ ماریں گے؟ بابا فرید کرواتے ہیں. نہیں وہ بابا فرید کہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں یا یہ سید علی اجمیری ڈرون حملے کرواتے ہیں؟ نہیں کرواتے سر. یہ ایک سوچ ہے جو ان خانگاہوں کو، ان مزاروں کو ادھر سے آتی ہے سوچ. وہ سوچ ادھر سے آتی ہے نا، کوئی ادھر کوئی نہیں ہے، ادھر سے سوچ آتی ہے. چھوڑو یار. تو پہلے ٹھیک ہے جو بات کرنی ہوتی ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے. آگے آپ کو پتا ہے ایک ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے آج. اس سے پہلے جنرل مشرف کے قتل کا فتویٰ بھی لے لیا ہے جمہوری وطن پارٹی والوں نے. تو بریک سے ناظرین واپس آئیں گے. اور جو صاحبزادہ صاحب کی بات کی تھی اسی حوالے سے بابر روان جہاں گئے ہیں، وہ اس کے بعد بات کریں گے. ناظرین کرنی ہے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد.